وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان عدوا لجبريل جو شخص ہے دشمن جبریل کا جبریل امین علیہ السلام فإنه نزله على قلبك پس بے شک وہ انہوں نے تو نازل کیا ہے اس کو سے مراد قرآن کو کہہ دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے سورۃ تکویر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین قوت والے ہیں عرش والے کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے مطاع ثم امین وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے آسمانوں میں یعنی وہ سردار ہیں فرشتوں کے اور ان کی وہاں اطاعت ہوتی ہے اللہ کے بڑے جلیل القدر فرشتوں کے سردار جبریل بھی کہتے ہیں انہیں جبریل بھی جیم کی زیر کے ساتھ بھی جیم کی زبر کے ساتھ بھی اور جبرائیل بھی کہتے ہیں جبرائیل یہ عبرانی زبان میں ایل جو ہے اللہ کے لیے ہے ایل جیسے عبداللہ ہوتا ہے تو جبریل یا جبرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ اسی طرح جبریل ہو یا جبرائیل ہو یا میکائیل ہو تو یا اسماعیل ہو اس کا معنی اللہ کا بندہ عبداللہ ایل اللہ کے لیے جبریل کا معنی اللہ کا بندہ ہوا واللہ عالم ایل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جبریل میکائیل اسرافیل اسماعیل کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں نزلہ انہوں نے تو نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو علی قلبک آپ کے قلب اطہر پر جبریل امین علیہ السلام جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کا ایک لقب روح القدس بھی ہے اور روح القدس کے بارے میں بہتر تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے جبریل امین علیہ السلام کو ہی روح القدس قرار دیا گیا یعنی ایسی روح جو اللہ کی طرف سے قدس یہ قدسی جی تو اللہ کی طرف یعنی یہ اللہ کی طرف سے قدسی روح ہیں قرآن کریم میں ان کو روح الامین بھی قرار دیا گیا ہے امانت الروح الامین تو
تو بہت جلیل القدر فرشتے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، اور قرآن کو انہوں نے نازل کیا ہے۔ اس سے بڑا ان کی شان بہت بلند ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو لانے والے یہ ہیں، اور پچھلی کتابوں کو لانے والے بھی یہی ہیں۔ یہ وحی لانے کا ذمہ داری جو ہے، وحی ہو، اللہ کے دیگر احکامات، اللہ کا عذاب وغیرہ، تو وہ زیادہ تر یہ جبریل امین علیہ السلام کی یہ ذمہ داری۔ تو یہ تو وہ فرشتے ہیں جنہوں نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اپنے پاس سے نہیں لائے قرآن، اللہ کی طرف سے قرآن لائے ہیں، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے پورا قرآن انہوں نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، صفت ہے اللہ کی۔ تو اس عظیم کلام کو، اور پچھلی کتابوں کو بھی جیسے میں نے ذکر کیا جبریل امین علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے لائے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم کو اللہ کے حکم سے لانے والے وہ جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ قرآن کریم کا ایک نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ یہ قرآن کریم کا وہ نزول ہے کہ جو دنیا میں ہوا۔ قرآن کریم کا ایک نزول آسمانوں پر بھی ہوا تھا، بیت العزہ میں، آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے، تو اس میں ایک بڑا بابرکت مقام ہے جس کو بیت العزہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پورا کا پورا قرآن اکٹھے اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لفظ انزلناہ ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ پورا کا پورا قرآن اکٹھا اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا آسمان دنیا میں، بیت العزت میں۔ تو ایک تو قرآن کا نزول ہے جو آسمانوں پر ہوا، آسمان دنیا پر ہوا، اور ایک قرآن کا نزول ہے جو اس دنیا میں ہوا۔ تو جو دنیا میں جو قرآن کریم کا نزول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے، یہ کوئی لکھا ہوا نہیں اترا۔ پچھلی کتابیں تورات وہ تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا خود۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تورات میں لکھ دیا تھا، ہر شے کی نصیحت اور ہر شے کی تفصیل۔ تو تورات لکھی ہوئی اتری تھی تختیوں پر، قرآن کریم لکھا ہوا نہیں اترا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور اسے لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب ہے، اور یہ سب سے افضل رسول پر نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ قلب اطہر پر، اور اسے لانے والے سب سے افضل فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ سب سے افضل رات میں، لیلۃ القدر میں یہ نازل ہوئی ہے، قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو جبریل جو جبریل سے دشمنی کا مظاہرہ کرے، تو جبریل تو بڑے ہی معزز، بڑے ہی بابرکت اور جلیل القدر فرشتے ہیں، اور ان کا یہی مقام کافی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ کون سا قرآن؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ قرآن یہ تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ، اس کے لیے جو اس سے پہلے ہے، یعنی اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، یہ قرآن کی صفات، وبشرا، اور وہ بشارت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ یاد رکھے کہ جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، وہ قرآن جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں کو رد نہیں کرتا مکمل طور پہ، ان کی تصدیق کرتا ہے، ان پر مہیمن ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ ہدایت ہے، اور وہ بشارت ہے،
ہے تو سب کے لیے، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کرتے ہیں، بشارت کون حاصل کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اترا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ کی طرف سے ہوئی وہ کس کس طریقے سے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی کیسے ہوئی؟ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، اور بھی کسی طریقے سے وحی ہوتی ہے؟ اور خواب کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور بھی کسی ذریعے سے ہوتی ہے؟ اور کیا 3 طریقے ہیں؟ ہاں جی، قرآن کریم میں سورہ شورى آیت نمبر 51 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ سورہ شورى آیت نمبر 51۔ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر اللہ ہر بندے سے کلام نہیں کرتے، اللہ مخصوص کچھ لوگوں سے کلام کرتے ہیں، کسی بشر کے لائق نہیں ہے اللہ سے ہم کلام ہو، مگر کس کس طریقے سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے وحیاً، وحی کا۔ یہ وحی کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو تینوں طریقے وحی ہیں، اچھا اس کو وحی کہا، اس وحی سے کیا مراد ہے؟ اگلے 2 طریقے پڑھیں گے تو اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ پہلا طریقہ وحی، دوسرا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا طریقہ او یرسل رسولا، کہ اللہ رسول بھیج دے یعنی فرشتہ، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وحی کر دے۔ تو اللہ کے کسی بشر سے ہم کلام ہونے کی 3 صورتیں، ایک صورت ہے کہ فرشتے کے واسطے سے، ایک صورت ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، یعنی فرشتہ درمیان میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آئی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ وحی اس طرح نہیں ہے کہ نبی اللہ کے آمنے سامنے ہے، نہیں، نبی کو آواز آ رہی ہے ایک آڑ کے پیچھے سے۔ اب وہ آڑ کس چیز کی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، تو آڑ کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، حجاب کے پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ یہ دوسری صورت ہے ایک فرشتے کے واسطے سے، ایک من وراء حجاب، اور تیسری صورت وحی۔ اب تیسری صورت کیا بنی؟ وہ خواب یا الہام وغیرہ، یہ 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے اللہ کسی بھی بشر پر وحی کرے۔ اور اللہ کی یہ وحی جو کسی بھی بشر پر ہوتی ہے یہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں پر ہوتی ہے، تو اللہ کے رسولوں پر وحی کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ یہ جو وحی کی صورت ہے خواب اور الہام، اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات آ جائے، یا اللہ تعالیٰ خواب میں کوئی بات دکھا دے، نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، 100% سچے ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں، بلکہ نبی کسی کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کر دے وہ بھی وحی ہوتی ہے، کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ وہ وحیاً یا القاء اور الہام، یا پھر فرشتہ آئے، اور یا پھر من وراء حجاب۔ بہتر سے بہتر صورت یا افضل سے افضل صورت یہ ہے من وراء حجاب، ٹھیک ہے، من وراء یعنی ڈائریکٹ آواز آئے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہ فضیلت کی کیا صورتیں ہیں؟ منہم من کلم اللہ، سب سے عظیم صورت یہ ہے کہ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، آواز آئی ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے، جیسے اللہ رب العالمین کو لائق ہے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے اور بھی کئی صورتیں ہیں اللہ نے نبیوں کے درجات بلند کیے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دیں، وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ مدد کی۔ یہ فضیلت کی بعض صورتیں اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے کلام فرمایا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ نے روشن نشانیاں، بڑے بڑے معجزات دیے، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے، گیلی مٹی سے پتلا بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا، اور کئی معجزات، اور روح القدس سے مدد کی جبریل امین علیہ السلام سے۔ تو اللہ کا کسی سے ہم کلام ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ وحی کا بلند ترین درجہ ہے۔
تو یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا ہے دنیا کے اندر اور پھر اللہ رب العالمین نے اسے وحی کی ہے، ایسی کوئی صورت وحی کی دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی تو اس آیت کریمہ میں آ جاتی۔ اللہ کے کسی بشر سے ہم کلام ہونے کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور پھر وہ یہ آیت تلاوت کرتی تھیں آگے سے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ کسی بشر سے اللہ کسی بشر کے لائق نہیں اللہ اسے کلام کرے سوائے ان 3 طریقوں کے۔ آمنے سامنے اللہ نے کسی کو وحی نہیں کی۔ اب یہ جو من وراء حجاب ہے، یہ سعادت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کا کئی جگہ پر ذکر موجود ہے، اور بعض احادیث مبارکہ کے مطابق یہ سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ سعادت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی حاصل ہوئی۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جو قرآن لائے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اچھا، نبیوں پر کسی بھی بشر سے اللہ کے وحی کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا۔ ضروری نہیں کہ تینوں صورتیں تمام نبیوں میں اکٹھی ہوں۔ کسی نبی پر اللہ نے کس طریقے سے وحی کی، کسی نبی پر اللہ نے کس طریقے سے وحی کی۔ لیکن یہ جو اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف وحی من امرنا، اپنے حکم سے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، اور اس میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ یہ آیت عام ہے، اللہ کسی بھی بشر سے نہیں کلام کرتے مگر ان 3 طریقوں سے۔ کسی بھی نبی سے اللہ نے کلام کیا تو ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 3 طریقوں سے وحی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 3 طریقوں سے وحی ہوئی ہے، یعنی آپ پر جو وحی کی صورتیں ہیں فرشتے کے ذریعے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جو اکثر ہے وہ بھی ہے، اور من وراء حجاب جیسے میں نے ذکر کیا معراج کے موقع پر آپ کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی، یہ شرف حاصل ہوا۔ اور جو الا وحیا والی جو تیسری صورت ہے خواب کی صورت میں یا القاء اور الہام کی صورت میں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح بھی وحی ہوتی تھی کہ آپ نے خواب دیکھے، آپ نے خواب میں کئی دفعہ جنت جہنم دیکھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کئی دفعہ بڑی بڑی چیزیں دکھائیں، اور وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، اور آپ اس کو بیان کرتے تھے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا، باقی بچا ہوا دودھ فلاں کو دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خواب بیان کیے جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب مشہور ہے، اپنے بیٹے کو انہوں نے ذبح کیا خواب میں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ باقی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی جگہ فدیہ دے دیا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں کسی بھی بشر سے اللہ کے ہم کلام ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 صورتیں حاصل ہوئی ہیں، 3 طریقوں سے آپ پر وحی ہوئی ہے، خواب اور القاء کی صورت میں بھی، من وراء حجاب بھی، اور فرشتے کے واسطے سے بھی، جبریل کے واسطے سے بھی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے وحی نازل فرماتے ہیں، یا فرشتہ بھیج کر جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے، یا من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، یا پھر خواب یا القاء اور الہام وغیرہ کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 3 طریقوں سے وحی کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ سارے کا سارا جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اترا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو وہ یاد رکھے کہ جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں جنہوں نے قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا اللہ کے حکم سے۔ نزلہ ہو سے مراد قرآن ہے، تو قرآن جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے لاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے
یہ بات فرمائی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 192، نزل بہ الروح الامین، روح الامین یعنی جبریل اسے لے کر اترے ہیں۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا یہ جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اترا ہے۔ تو پتہ لگا کہ قرآن کریم یہ جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اترا ہے، اس لیے جو قرآن کریم کی ڈیفینیشن، جو قرآن کریم کی تعریف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ان نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تعریف میں باقاعدہ یہ بات کی صراحت موجود ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا۔ اب سورہ شعراء کی آیت نمبر 51-52 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 3 طریقوں سے وحی فرمائی ہے۔ تو اب قرآن کریم سارا کا سارا جبریل کے واسطے سے اترا، اور بہت سی احادیث پہ جبریل امین علیہ السلام لاتے تھے، احادیث پہ جبریل لاتے تھے، جس طرح مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام آئے انسان کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن کی وحی بھی لاتے تھے، حدیث کی وحی بھی لاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کے اوپر جبریل کے واسطے سے وحی ہوتی تھی، آپ پر وحی کے اور طریقے بھی ہیں، مثلا من وراء حجاب، آڑ کے پیچھے سے، اور وحین خواب اور القاء اور الہام کے ذریعے۔ تو جو لوگ صرف قرآن کو اللہ کی وحی مانتے ہیں، قرآن کے علاوہ سنت کو، حدیث کو اللہ کی وحی نہیں مانتے، تو بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے قرآن تو سارا کا سارا جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اترا ہے، قرآن کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اتری ہیں، حدیث سنت کی بھی، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی دوسری 2 صورتیں ہیں، من وراء حجاب اور وحین کی جو صورت ہے خواب اور القاء اور الہام کے ذریعے، تو وہ بھی وحی ہے۔ تو جو لوگ اس کا رد کرتے ہیں، تو قرآن، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس صرف قرآن وحی ہے، قرآن کے علاوہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، سنت کا انکار کرتے ہیں، وحی نہیں مانتے، تو قرآن کریم ان کا رد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 طریقوں سے وحی نازل ہوئی ہے، تو قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے۔ بہرحال جبریل کی دشمنی کون کرتا تھا؟ کون جبریل کے دشمن کہتا تھا؟ یہود کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، یہود کہتے تھے جبریل ہمارا دشمن ہے، جبریل عدونا و میکائیل ولینا، وہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست فرشتہ ہے۔ یہ جبرائیل کیوں دشمن ہے؟ جبرائیل اس لیے دشمن ہے کہ وہ ہم پر عذاب لاتا رہا ہے اور وہ یہ کرتا رہا ہے، تو ہم جبریل کو پسند نہیں کرتے، جبریل ہمارا دشمن ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا جبریل اپنی طرف سے عذاب لاتے رہے ہیں؟ اگر عذاب لانا دشمنی ہے تو یہ عذاب جبریل تو نہیں لاتے رہے، یہ تو پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے تم پر عذاب اترتا رہا ہے، پھر اللہ سے دشمنی کرو، والعیاذ باللہ۔ اصل میں جس نے اللہ کی بات نہیں ماننی ہوتی، اب وہ اللہ کو تو یہودی بدبخت تو اللہ کو بھی کہہ دیتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جس نے اللہ کی بات نہیں ماننی ہوتی وہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں بات کروں گا، دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ دوسروں کو برا کہتے ہیں۔ آج کسی نے دین کو برا کہنا ہو، وہ دین کو برا نہیں کہہ سکتا، اللہ کو برا نہیں کہہ سکتا، نبی کو برا نہیں کہہ سکتا، تو وہ پھر علماء کو جو دین کا کام کرتے ہیں اور جو دین کی دعوت آگے پہنچاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا علماء میں خرابیاں نہیں ہوتی، خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن دین اس امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کوئی خیر ہے وہ علماء کے واسطے سے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ تو علماء کو علی الاطلاق برا بلا کہنا در حقیقت دین کو برا بلا کہنا ہے، کہ در حقیقت اللہ اور رسول کو برا بلا کہنا ہے، وہ اللہ رسول کو برا نہیں کہہ سکتے، تو وہ جو واسطے ہیں درمیان میں ان کو برا کہہ دیتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے، تو جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں کہ وہ قرآن کو لانے والے ہیں اور
پچھلی وحی کو بھی لانے والے ہیں، اور جو جبریل وحی نازل کرتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر، تو وہ اللہ کے حکم سے لاتے رہے ہیں، وہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں لاتے رہے. اور اگر وہ عذاب اور دیگر چیزیں لاتے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لاتے رہے ہیں، تو یہ جبریل سے دشمنی کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو پھر اللہ سے دشمنی ہوئی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ جو ہیں وہ فلاں فلاں سوال کا جواب دے دیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب نبی دے سکتا ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جواب نہ دیا. پھر کچھ وقفے کے بعد آپ نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کو ان سوالوں کا جواب کس نے بتایا ہے؟ یہ جواب تو کوئی نبی دے سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ جواب جو ہے وہ مجھے جبریل نے وحی کی ہے اور جبریل نے مجھے اس کے جواب کی خبر دی ہے. وہ کہنے لگے اچھا وہ جبریل نے اگر آپ کو بتایا ہے تو ہم اس کو پھر نہیں مانتے. انہوں نے حالانکہ خود کہا تھا کہ اگر آپ نے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے. ان سوالوں کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے. اب ان کو موقع مل گیا، کہنے لگے اچھا اگر جبریل نے آپ کو ان کا جواب دیا ہے تو جبریل کے جواب کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ جبریل تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے. جبریل عدونا و میکائیل ولینا. میکائیل اچھا فرشتہ ہے، ہم میکائیل کو پسند کرتے ہیں کیونکہ میکائیل جو ہے یہ بارشوں پر مقرر ہے. یہ بارشیں اور اللہ کے حکم سے ان کے ذمہ بارشوں وغیرہ کا کام ہے. میکائیل جو ہے نا وہ رحمتوں کی بارش برساتا ہے. اب میکائیل اپنی طرف سے تو نہیں برساتا، اللہ کے حکم سے. وہ بھی اگر جبریل عذاب لاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، تو پیچھے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اللہ سے دوستی دشمنی کی بات ہوئی نا. نہیں، جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو یاد رکھیں جبریل تو قرآن کو اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. بہت غور طلب آیت ہے. یہود نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارا دشمن ہے. یہود نے یہ نہیں کہا کہ میکائیل ہمارا دشمن ہے. یہود نے کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. انہوں نے کہا میکائیل ہمارا دوست ہے. یہ تفسیر تبری میں موجود ہے کہ یہود نے کہا ان جبریل عدونا من الملائکہ، فرشتوں میں سے جبریل ہمارا دشمن ہے. وہ میکائیل ولینا منہم، میکائیل ہمارا دوست ہے. تو انہوں نے میکائیل کو اپنا دوست کہا تھا کیونکہ وہ بارشیں برساتا ہے، اور جبریل کو اپنا دشمن کہا تھا کیونکہ وہ عذاب لاتا ہے. اللہ کو انہوں نے دشمن نہیں کہا تھا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اور رسولوں کا دشمن ہے اور جبریل کا دشمن ہے وہ، اور میکائیل کا دشمن ہے. حالانکہ انہوں نے ان سب سے دشمنی کا اظہار نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف میکائیل سے دشمنی کا اظہار کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جو در حقیقت میکائیل سے جو جبریل سے دشمنی کا اظہار کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں جو جبریل سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے در حقیقت وہ میکائیل سے بھی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، چاہے منہ سے اپنے آپ کو میکائیل کا دوست کہہ رہا ہے. جی میکائیل ہمارا دوست فرشتہ ہے، ہمیں بڑا محبوب ہے، وہ بارش برساتا ہے. اگر کوئی شخص جبریل کا انکار کرنے والا، جبریل کو دشمن کہنے والا، تو وہ میکائیل سے جتنا مرضی محبت کا مظاہرہ کرے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے. کیونکہ اصل میں وہ جبریل اور میکائیل کو اس لیے نہیں مان رہا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ جبریل اور میکائیل کو اس لیے مان رہا ہے کہ جبریل اور میکائیل کا جو ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور جو ان کی کارگزاری ہے، اور جبرائیل اور میکائیل کی کارگزاری اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہے. جبریل ہمارا دشمن ہے، وہ ہم پہ عذاب لاتا ہے، ہمارا دشمن ہے. میکائیل ہم پہ بارشیں برساتا ہے، ہمارا دوست ہے. تو گویا کہ وہ اپنے خواہش نفس کی بنا پر کسی کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، کسی سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، کسی سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کسی فرشتے سے اس لیے اس پر ایمان نہیں لاتے کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، وہ کسی فرشتے پر اس لیے ایمان لاتے ہیں یا اس لیے اسے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ ان پر بارش برساتا ہے، ان کے اوپر نعمتیں لاتا ہے. جو ان کے اوپر نعمتیں نہیں لائے گا، چاہے وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو، وہ ان کا دشمن ہو جائے گا. تو یہ ایمان تو نہ ہوا.
تو گویا کہ ان کا ایمان نہ جبریل پر ہے نہ میکائیل پر ہے، کیونکہ ان کا جبریل اور میکائیل پر ایمان اللہ کے فرشتے ہونے کے واسطے سے نہیں ہے. ان کا ایمان تو ہے کہ فلاں ہم پر بارشیں برساتا ہے، فلاں ہم پر عذاب برساتا ہے، اس لیے فلاں کو مان لیا، فلاں کا انکار کر دیا. اور جو بندہ یہ رویہ رکھے وہ صرف جبریل اور میکائیل دونوں کا دشمن نہیں ہے، وہ سب فرشتوں کا دشمن ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کو فرشتہ ہونے کے حوالے سے نہیں مان رہا، اللہ کے فرشتہ ہونے کے حوالے. وہ پھر صرف رسولوں کا دشمن نہیں، فرشتوں کا دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن ہے. حالانکہ یہ سب رسولوں کے دشمن نہیں تھے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودی عیسائی باقاعدہ مبالغہ کرتے تھے، باقاعدہ ان کی تعریف میں غلو کرتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو اصل میں ذاتی پسند ناپسند انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ گویا کہ اللہ کے سب رسولوں کے بھی دشمن ہے. یہ حضرت موسیٰ کے بھی دشمن ہے، حضرت عیسیٰ کے بھی دشمن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہے، تمام نبیوں کے دشمن ہے. اور یہ صرف نبیوں کے فرشتوں کے دشمن نہیں ہے، تو اللہ کے بھی دشمن ہے، کیونکہ جبریل میکائیل رسول سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. تو یہ در حقیقت اللہ کے بھی دشمن ہے. اور جو اللہ کا دشمن، جو ان سب چیزوں کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کا دشمن ہے. یہ لوگ کافر ہوتے ہیں اور اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. تو اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار، اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کا انکار، وہ ایک کا انکار نہیں ہے، وہ سب فرشتوں کا انکار ہے، وہ سب رسولوں کا انکار ہے. در حقیقت وہ اللہ کا انکار ہے. اور اسی سے آگے بڑھتے ہوئے جو اللہ کے احکامات میں سے اللہ رب العالمین کی وحی جو اللہ نے نازل کی، اس وحی میں سے کسی ایک وحی کا انکار کرے، کسی ایک حکم کا انکار کرے، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، وہ پورے قرآن کا منکر ہے. جو کسی ایک ثابت شدہ سنت کا انکار کرے، جو ثابت شدہ سنت ہے صحیح حدیث میں، ایک سنت کا انکار کرے گویا کہ وہ پوری حدیثوں کا منکر ہے. اگر ایک بندہ اس لیے نہیں مانتا کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کو پتہ ہے یہ صحیح ہے، وہ صرف اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے کسی حکم کا، وہ پورے قرآن کا منکر ہے. جن چیزوں کو وہ مان رہا ہے، پھر گویا کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں مان رہا، وہ اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے مان رہا ہے. اگر حدیثوں میں سے کسی حدیث کا انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مان رہا، تو گویا کہ وہ حدیثوں کا انکار کرنے والا ہے. تو اللہ کے ایک فرشتے کا انکار، اللہ کے ایک نبی کا انکار، اللہ کے ایک حکم کا انکار، یہ اللہ کے سب حکموں کا انکار ہے، اللہ کے سب فرشتوں کا انکار ہے، اللہ کے سب رسولوں کا انکار ہے، بلکہ یہ اللہ کا انکار ہے، اللہ کی دشمنی ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جبریل امین علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. جو جبریل سے دشمنی کا اظہار کرے تو اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں. اور یہ صرف جبریل سے جو دشمنی کا اظہار کرے اس کے لیے اعلان حرب نہیں ہے. جو اللہ کے کسی ولی سے، چاہے وہ رسولوں میں سے اللہ کا کوئی ولی ہو، چاہے فرشتوں میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ اللہ کے بندوں میں سے، امتیوں میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، جو اللہ کے ولیوں میں سے کسی ایک ولی سے دشمنی کرے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. اچھا یاد رکھیے کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے دوست سے دشمنی کرنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت ہونی چاہیے اور ان کی عزت و احترام ہونا چاہیے، ان کی تعظیم ہونی چاہیے. لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرنے کا کہ اللہ کے ولیوں میں اللہ کی صفات ماننا شروع کر دیں، اللہ کی ولیوں کے قبروں کا طواف شروع کر دیں، اللہ کی ولیوں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا جائے، ان کے عرس اور میلے ٹھیلے اور اس قسم کی چیزیں ان کی قبروں پر شروع کر دیں، مزار بنا کر، اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا جائے. یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے دوستوں سے محبت کا، اللہ کے ولیوں سے محبت کا. اللہ کے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے ولیوں کی تعظیم ہونی چاہیے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. جو دشمنی کرے اللہ کا اعلان جنگ ہے اس سے، لیکن اللہ کے ولیوں سے محبت اور تعظیم اسی طرح ہوگی جس طریقے سے ہمارے دین میں ہے، جس طریقے سے اللہ نے سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی